السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سمیعان کرام، ضروری اعلانات ہے، گزارش ہے کہ غور سماعت فرمائیں۔ حضرات، قربانی دیے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ بھی قربانی کا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وقف کا جو ایکٹ بنایا گیا ہے، ہم کو ہمارے وقف جائیدادوں سے بالکل بے دخل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا انعامات کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو روزانہ ہر جگہ جتنا ہو سکے جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اس سلسلے میں کل اور پرسوں دھرنا چوک پر بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا جائے گا، گورنمنٹ میں احتجاج کیا جائے گا، جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے بھی کر رہے ہیں کل، اور پرسوں مسلم پرسنل لا بورڈ والے بھی کر رہے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، وقت کی بھی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ شعور بیداری کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب تک قربانی نہیں دیے، یہاں پر دوستوں کی بھی قربانی ہے، یہاں رشتہ داروں کی بھی قربانی ہے، یہاں پیسے کی بھی قربانی ہے، تب تک ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت، آج یہاں سے میں گزارش کر رہا ہوں علماء کرام سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داران سے، مسلم قیادت سے، علماء کرام سے، کہ آپ سب جانتے ہیں، سب لوگ کو معلوم ہے کہ ٹولی مسجد کے اوپر 4 شادی خانے وقف کی زمین پہ قبضہ کر کے بنا لیے۔ کورٹ کے آرڈرز بھی ہے، لیکن اس میں نہ صرف ہم شامل بھی ہو رہے ہیں مسلمان، جانتے ہوئے کہ یہ مسجد کی زمین پہ بنائے گئے۔ جب تک ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، میں علماء کرام سے، تمام ذمہ داران سے گزارش کر رہا ہوں کہ بائیکاٹ کیجیے ان شادی خانوں کا جس کا کورٹ کی جانب سے انعلان کیے آرڈر صادر ہیں۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہم ان شادی خانوں میں شرکت نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ان شادی خانوں میں اگر کوئی جاتا ہے تو مسلمان فنکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، یہ جانتے ہوئے کہ مسلمانوں کے زمین پہ وقف کی ٹولی مسجد کی زمین پہ بنائے گئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام ذمہ داران سے، اطراف میں جہاں جہاں وقف پراپرٹیز ہے، جذباتی تقاریب کے علاوہ وقف سے ریکارڈ حاصل کریں اور ان جائیدادوں کے تحفظ کے لیے وقف ٹریبیونل میں کیسز فائل کریں۔ جب تک ہم کو یہ ان کے فیصلے اگر لینا ہے تو کورٹ کے ذریعے سے لیے جا سکتے ہیں، قانون ابھی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام سے کہ آپ لوگ بھی، نوجوان بھی، ملت کے درد تمام حضرات، صرف وقت کے جائیدادوں کے لیے دھرنوں میں شامل بھی نہ ہوں، بلکہ شعور بیداری کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کورٹ کو جانے کے لیے ہمارے پاس فکرہ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیاں ہیں، ہمارے یہاں پر نوجوان جس میں جذبہ ہے۔ گزارش کر رہا ہوں اطراف کے جائیدادوں کو بچانے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں کسی تشدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے دربندانہ، علماء کرام سے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے، کہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ذمہ داروں کو یہ ہدایت جاری کریں کہ صرف جلسے جلوس ہی نہیں، آپ حقیقی طور پر اگر وقت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے 77,538 ایکڑ زمین ہے، جس کی 90% زمین پر قبضے ہو چکے ہیں، اس کی بازیابی کے لیے وقف بورڈ میں ریکارڈ ہے، RTI کے ذریعے سے ریکارڈ حاصل کریں اور ان جائیدادوں کے تحفظ کے لیے عملی طور پر کام کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے، بیدار کریں اپنے آپ کو، اپنے تمام ساتھیوں کو، کہ ہم قانون کے تحفظ کے لیے، ہمارے وقف کے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ہم کو جو رائٹس دیا گیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، جو دستور ہند میں، اس کے تحفظ کے لیے آپ لوگ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو بیدار کیجیے۔ کورٹ کو جائیے، اور آپ نہیں جا سکے تو کسی کو بولیے کہ جائیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھیوں کو 100 روپے
وقت کو تحفظ کے لیے آپ لوگ عملی طور پر یہ کام کریں. اسی کے ذریعے سے ہم وقت کا تحفظ کرتے ہیں. یاد رکھیے ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے یہ وقت کا ہے. یہ بل جو ایکٹ لایا گیا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے اس متبرک مہینے سے اس قربانی کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں پرامن طریقے سے. ہم اپنے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے عملی طور پر کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عیب کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار کر دے اپنے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے. میں علماء اکرام سے پھر ایک بار گردمندانہ گزارش کر رہا ہوں مسلم قیادت سے کہ اٹھیے عملی طور پر کام کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.